إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم علماء کرام، نخبہ حضرات، ائمہ مساجد، دانشوران، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو یہاں جمع ہو کر تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میں دین کے ایک اہم شعبے کے تعلق سے آپ کے سامنے تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے تشریف لائے، اس دین کے کئی حصے اور کئی شعبے ہیں۔ اس کا ایک اہم شعبہ دارالقضاء ہے، یعنی معاملات کا شعبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوئی بھی ایمان لاتا ہے، وہ پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک اللہ کے احکام سے اپنے آپ کو بندھا ہوا پاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک انسان نبی کریم کا کلمہ پڑھے اور وہ اللہ کے احکام سے ہٹ کر زندگی گزارے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا اور پھر اس انسان کو اللہ نے جلد باز بنایا۔ انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جدل و جدال رکھا ہے۔ انسان ایک ساتھ رہتا ہے اور بسا اوقات آپس میں جھگڑ پڑتا ہے۔ انسان کے اندر جھگڑے کا ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جھگڑے کو باقی رکھنا، جھگڑے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ختم نہ کرانا، یہ دراصل بری چیز ہے۔ اگر انسان کے اندر جھگڑا ہو اور اس جھگڑا کو انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حل کرائے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور یہ کامیابی والی چیز ہے۔ اگر کوئی انسان اپنا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لاتا ہے اور وہاں جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے پہ وہ سر جھکا دیتا ہے تو جیتنے والوں کی بھی جیت ہوتی ہے اور ہارنے والوں کی بھی جیت ہوتی ہے۔ ہارنے والے کی جیت وہی معنی ہے کہ اس نے اللہ کے احکام کے مطابق کیے ہوئے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان کر زندگی گزارے گا اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ پس ایمان والو، جب ہم اور آپ کو اللہ نے امت دعوت بنا کر کے اس ملک میں بھیجا ہے اور ہم سب یہاں دعوت کے کام کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو دائی کہلاتے ہیں، تو ایک سچے دائی کا کام یہ ہے کہ وہ جہاں معروف پر عمل کرے، معروف کا حکم دے، وہیں منکرات سے بچے اور منکرات سے لوگوں کو بچائے۔ اگر ہمارے درمیان اختلاف ہو تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اختلاف کو اسلامی طریقے پر حل کرائیں، اور اگر اپنے محلہ میں، اپنے سماج میں کوئی اختلاف ہو تو ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس اختلاف کو ہم اسلامی طریقے پر حل کرانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان تھوڑی دیر بیٹھ کر کے دو بھائی کا معاملہ حل کر دے تو اللہ رب العالمین اسے 60 اور 70 سال کی نفلی عبادت سے بڑھ کر کے ثواب دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم کسی بھائی کا معاملہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے احکام کے مطابق حل کرانے کی کوشش کریں گے اور حل کرا دیں گے تو ہمیں 60 اور 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے، ہم تمام ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں کے معاملات کو حل کرانے والے بنے۔ اگر ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طریقے کو اختیار کیا اور دوسروں کے طریقے کے مطابق اپنے اختلافات کو حل کرانا شروع کیا، اپنے بھائیوں کے اختلافات کو حل کرنا شروع کیا، تو اللہ کی وعید سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ جو انسان اللہ کے احکام کے مطابق معاملات کو حل نہیں کرتا یا کراتا تو وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، اور ایک جگہ اللہ نے اسے کافر کہا ہے۔ ایمان والو بھائی، پوری دنیا کے مفتیان کرام اگر کسی انسان کو مومن کہے اور اللہ اسے کافر کہے، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہی ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کے یہ 3 ٹکڑے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں یہ آپ طے کریں کہ ہمارے درمیان اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم ان اختلافات کو، ان جھگڑوں کو، ان برائیوں کو، ان چیزوں کو ہم اللہ کے احکام کے مطابق حل کرا کر کے اس دنیا میں بھی کامیابی کی طرف چلیں گے اور آخرت کے لیے بھی کامیاب زندگی کے امیدوار بنیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ ذمہ داران حضرات یہاں موجود ہیں، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، اور خاص طور سے یہ پنچایت الیکشن نے ہم اور آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر اختلاف کسی بھائی میں ہے تو اس اختلاف کو حل کرا کر کے 60 اور 70 سال کی نفلی عبادت کا اجر حاصل کریں۔ ہم یہ کام نہ کر کے، ہم میں کا اکثر بھائی یہ کرتا ہے کہ وہ صبح میں اس بھائی کو بہکاتا ہے اور شام میں اس بھائی کو بہکاتا ہے، اور دونوں کو بہکا کر کے اپنے ووٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ نے لوگوں کے دلوں کو توڑنے کا کام کیا تو اللہ کی ذات اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان توڑ پیدا کر دے گی، اور اگر ہم نے جوڑنے کی کوشش کیا، ہم نے دل کو ملانے کا کام کیا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ آج امارت شریعہ کا دارالقضا 100 سال سے زائد عرصے سے کام کر رہا ہے، لوگوں کے اختلافات کو حل کر رہا ہے، لوگوں کے معاملات کو قرآن کریم کی روشنی میں حل کر رہا ہے۔ الحمدللہ بڑی کامیابی ہے جب 2 فریق اللہ کے خوف سے آتے ہیں اور قاضی بھی اللہ کے خوف سے بیٹھ کر کے ان دونوں کی باتیں سن کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ انسان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑا بے ایمان بنا ہوا تھا، جو لاکھوں نہیں کروڑوں کا منکر بنا ہوا تھا، اللہ کا خوف اس کے دل میں اس طرح آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو واپس سینے میں لاتا ہے، اور جو بے ایمانی اس کے سینے میں آ گئی تھی وہ نکل جاتی ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے اپنے بھائی کا حق کا اقرار کرتا ہے اور اس حق کو واپس کرتا ہے۔ اے ایمان والو، ہمارا آپ کا یہ کہنا کہ یہاں کوئی طاقت نہیں ہے امارت شریعہ کے پاس، کوئی قوت نہیں ہے، یاد رکھیے امارت شریعہ کے پاس اور آپ سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے، جو طاقت دی ہے، وہ قوت ہے کلمہ کی قوت۔ یہ وہ قوت ہے کہ جس قوت کے ساتھ انسان صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے احکام کے سامنے جھکنا پسند کرتا ہے۔ اگر یہ طاقت سینے میں مضبوط ہے تو ہم کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے ہیں، بس ضرورت ہے کہ ہم کلمہ کی طاقت کو مضبوط کریں۔ جس دن یہ کلمہ کی طاقت مضبوط ہو جائے گی، اس دن ہم پورے طور پر قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے بنیں گے، اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے بن کر کے دراصل اس میں ہماری اور آپ کی حفاظت ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اگر ہمارے بعض مسلمانوں نے یہ سوچا ہے کہ صرف نماز پڑھ کے، نماز کی دعوت دے کر، زکوٰۃ کی دعوت دے کر، حج کی دعوت دے کر اور حج ادا کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے ہم پورے قرآن کریم پر عمل کرنے والے بن گئے، تو یقیناً وہ غلط فہمی میں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ بعض کتاب پر عمل کرتے تھے اور بعض کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ہمارے لیے کامیابی اس وقت ملے گی جب ہم سب پورے اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اقیموا الصلاۃ
قرآن کریم کی آیت ہے، ہم نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہم سب کی زندگی میں لازمی طور پر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور جو مسلمان اس پر عمل کے جذبہ سے آتے ہیں الحمدللہ وہ کامیابی کی طرف رہتے ہیں۔ ابھی پچھلی رات گزشتہ رات کا واقعہ مفکر اسلام مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ ابھی صبح میں ذکر فرما رہے تھے کہ رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ جس مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے میں گیا تھا، جب میں وہاں پہنچا تو پورے گاؤں والوں کے منہ لٹکے ہوئے تھے، کچھ ادھر کچھ ادھر، اور 3-4 گروہ میں لوگ بٹے ہوئے تھے۔ معلوم کرنے پر یہ پتا چلا کہ جس زمین پر مسجد کی بنیاد ڈالی جانی ہے اس زمین کا اختلاف آپس میں ہو گیا ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے لوگوں کو بیٹھایا، سمجھایا، قرآن اور حدیث کی باتیں بتائی۔ اللہ کے فضل سے وہ لوگ جن کی نیت خراب ہو چکی تھی، جو زمین کو غصب کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے ذریعے فوراً ان کے دل میں ایمان ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کرنے پر اور اس پر یہ مسجد کی ملکیت ہے اس کے لیے وہ راضی ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، دارالقضا میں لوگ آتے ہیں اور اسی نیت سے آتے ہیں کہ وہاں اللہ کا خوف ہوگا، وہاں اللہ کی مدد ملتی ہے۔ قاضی بھی اسی لیے بیٹھتا ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں عدالتوں میں اتنے پہرے کے باوجود گولیاں چل جاتی ہیں، لیکن یہ دارالقضا ایسا نظام ہے اللہ کا کہ قاضی تنہا بیٹھتا ہے اور ساری شرارتوں اور خرافات سے محفوظ رہتا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے، یہ وہ عدالت ہے، یہ وہ طریقہ عدل ہے جہاں امیر اور غریب میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑتا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے اور چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں کی جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رشتہ داروں اور غیر رشتہ داروں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عدالت ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ ایک یہودی سے ہوا، اور جب قاضی نے حضرت علی سے گواہ طلب کیا، حضرت علی کے پاس جب گواہ نہیں تھا تو حضرت علی کے خلاف قاضی نے فیصلہ کیا، اور اسلام کی اس عدالت سے جب اس طرح کا فیصلہ ہوا تو وہ یہودی جو یہودی تھا، دوسرے مذہب پر تھا، اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دی اور اس نے یہ سوچا کہ جس مذہب کا قاضی اپنے امیر کے خلاف اس طرح بے باک فیصلہ کرتا ہو، یقیناً یہ مذہب حق ہے اور سچ ہے۔ اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو اسلام میں داخل کیا۔ اے ایمان والو، ابھی ایک وکیل صاحب حضرت امیر شریعت صاحب کو اس علاقے کی مداد بتا رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس علاقے کے 50,000 سے زیادہ معاملات مسلمانوں کے ایک دوسرے کے کورٹ اور کچہری میں چل رہے ہیں۔ بتائیے، آپ امت دعوت ہیں، آپ کا کام تو یہ تھا کہ آپ اللہ کے احکام کے مطابق اپنے معاملات کو حل کر لیتے، گھر میں حل کر لیتے اور 60 اور 70 سال کی نفلی عبادت کا اجر حاصل کرتے، لیکن آپ نے دیکھے کیا کہ 60 اور 70 یہ 50,000 سے زائد معاملات کورٹ اور کچہری میں چل رہے ہیں، جہاں آپ کا ایمان برباد ہوتا، آپ وہاں جھوٹ بولیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایمان اور اللہ کی لعنت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ وہاں جھوٹی گواہی دیں گے، قرآن نے کہا واجتنبوا قول الزور، جھوٹی گواہی سے بچو۔ آپ رشوت دیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت کا لینے والا اور رشوت کا دینے والا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے لوگوں، جب ہم ادھر جاتے ہیں تو 3 بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے اس گھر میں آتے تو آپ ان 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے اور آپ کی عزت بھی بچی ہوتی۔ ایمان والو، جو بھی جھگڑا ہو، جو بھی اختلاف ہو، آپ علماء کے سامنے آئیے، آپ دارالقضا میں آئیے، وہاں معاملہ کو حل کیجئے اور اپنی عزت کو، اپنے مال کو بچائیے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، ایمان اللہ کی امانت ہے، یہ وقت اللہ کی امانت ہے، یہ جان اللہ کی امانت ہے۔ اگر آپ نے اس کو کورٹ اور کچہری میں برباد کیا، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا آپ سے حساب لے گا۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ آپ ادھر لوٹ جائیے اور اپنے دین کی حفاظت کیجئے، اپنی شریعت کی حفاظت کیجئے۔ آپ سب نے وہ راستہ دیکھا ہوگا جس پر کافی پیسہ خرچ کر کے بنایا گیا ہوگا، لیکن جب لوگوں نے اس راستے پر چلنا چھوڑ دیا ہوگا تو وہ راستہ
रास्ता खुद ब खुद टूट जाता है, बंद हो जाता है, खुदरो पौधे उग आते हैं और वो रास्ता खराब हो जाता है। ये शरीयत भी रास्ता है, अगर हम और आप इस शरीयत पर चलते रहेंगे, इस रास्ते पर हम चलते रहेंगे तो ये रास्ता सही होगा, दुरुस्त होगा। अगर इस रास्ते पर चलना छोड़ देंगे तो ये शरीयत हमसे अलग हो जाएगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मजबूती से शरीयत पर अमल करने वाले बन जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।